السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر آج ترکمانستان کے صدر کا خیر مقدم کریں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئیں گے۔ وزارت بلدیہ کے زیر انتظام زراعت کی 10ویں قطر انٹرنیشنل نمائش کل اتوار کے روز اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ وزارت ثقافت نے کل رات سمپوزیمز اور لیکچرز کا دوسرا ایڈیشن مکمل کر لیا۔ اور نابلس کے جنوب میں واقع حوارہ قصبے میں کل 2 اسرائیلی آبادکار فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گئے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج پیر کے روز دوست ملک ترکمانستان کے صدر جناب سردار بیرڈی محمدوف کا خیر مقدم کریں گے۔ صاحب سمو امیر اور ترکمانستان کے صدر کے درمیان مذاکرات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئیں گے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنما مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی بات چیت کریں گے اور متعدد سمجھوتوں اور یادداشتوں پر دستخطوں کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ دوست ملک ترکمانستان کے صدر جناب سردار بیرڈی محمدوف ملک کے دورے پر کل شام دوحہ پہنچ گئے۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی، ترکمانستان کے لیے قطر کے سفیر جناب حمد بن راشد العزوہ اور دوحہ میں ترکمانستان کے ناظم الامور جناب میرٹ طاغیان الیازوف نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مہمان صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری سے جمہوریہ سوڈان کے وزیر صحت ڈاکٹر ہیثم محمد ابراہیم عوض اللہ نے صحت کی بہبود میں معیار اور سلامتی سے متعلق مڈل ایسٹ فورم 2023 کی سائیڈ لائن میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان صحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح وزیر صحت عامہ سے صحت کی عالمی تنظیم کے علاقائی ڈائریکٹر برائے مشرق وسطی ڈاکٹر احمد سالم المنظری نے بھی ملاقات کی، جس میں قطر اور صحت کی عالمی تنظیم کے درمیان تعاون میں اضافے اور صحت کی بہبود میں معیار اور سلامتی سے متعلق مڈل ایسٹ فورم میں زیر بحث نمایاں مسائل پر گفتگو کی گئی۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے حمد میڈیکل کارپوریشن کے تابع بڑھاپے اور اس سے متعلقہ بیماریوں کے شعبے کو بڑھاپے اور اس سے جڑی ہوئی لمبی مدت کی بیماریوں کے بارے میں تعاون کا سینٹر چن لیا ہے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے اس تعاون پر WHO کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم کے علاقائی ڈائریکٹر برائے مشرق وسطی ڈاکٹر احمد سالم المنظری نے کہا ہے کہ یہ تعاون WHO کے ان اسٹریٹجک مقاصد کی اچیومنٹ کی مدد شمار ہوتا ہے جس کی علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں وزارت بلدیہ کے زیر انتظام زراعت کی 10ویں قطر انٹرنیشنل نمائش کل اتوار کے روز اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے اس نمائش میں حصہ لینے والے کئی شرکاء کو انعامات سے نوازا اور سن 2022 کی پیک کی گئی کھجوروں کی 120 ٹن مقدار غذا کے عالمی پروگرام کے دفتر کی ڈپٹی ڈائریکٹر محترمہ کیٹرینا گیلوزی کے حوالے کی، تاکہ یہ کھجوریں
کچھ ملکوں میں غذا کے عالمی پروگرام کی سرگرمیوں میں استعمال کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ اس زرعی نمائش کے دوران وزارت بلدیہ اور نمائش میں شرکت کرنے والے متعدد حلقوں کے درمیان متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی اور جارجیا کے وزیر ماحولیاتی تحفظ و زراعت جناب اوتار شاموجیا نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ماحولیات کی حفاظت کے شعبے میں ریاست قطر اور ریاست جارجیا کی حکومتوں کے درمیان تعلقات و تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ کل اس زرعی نمائش کے آخری دن 5 کمپنیوں اور اسلامی سوسائٹی نے فوڈ انڈسٹری کی ورلڈ اسلامک یونین میں شامل ہونے کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ زراعت کی 10ویں قطر انٹرنیشنل نمائش 2023 کی سائل لائن میں 4 ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں 54 پیپرز پر بحث کی گئی۔ یہ پیپرز فوڈ سیکیورٹی، گھریلو زراعت کے انیشیٹو، فوڈ سیکیورٹی کی نیشنل اسٹریٹجی اور پانی میں رہنے والی مخلوقات سے متعلقہ تحقیقات پر مشتمل ہیں۔ اس ایگزیبیشن میں حصہ لینے والوں نے اس کے بہترین انتظامات کی تعریف کی ہے۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی اور وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری کی موجودگی میں کل رات وزارت ثقافت کے تحت لیکچرز اور مذاکروں کا دوسرا سالانہ ایڈیشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ کل رات کے لیکچر کا عنوان تھا مغرب پر اسلامی تہذیب کے اثرات۔ وزارت ثقافت نے قطر یونیورسٹی، سیاسی تحقیقات و اسٹڈیز کے عربی سینٹر اور قطر نیشنل لائبریری کے تعاون سے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران متعدد لیکچرز کا اہتمام کیا ہے، جن میں درون و بیرون ملک سے دانشوروں، مفکرین، شعراء اور ادباء کی منتخب تعداد نے شرکت کی ہے اور اپنی اپنی کاوشوں سے نوازا ہے۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے اطالوی وزارت خارجہ میں شامی بحران اور داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کے خصوصی ایلچی جناب سٹیفانو ریفنگن نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون، شام کے موجودہ حالات اور اس برادر ملک شام میں آنے والے زلزلے کے بعد وہاں کے عوام کی انسانی مدد کے لیے ممکنہ کوششوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور میں رویت ہلال کمیٹی نے قطر میں رہنے والے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کل 29 شعبان سن 1444 ہجری بمطابق 21 مارچ 2023 بروز منگل کی شام مبارک ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جس کسی کو بھی کل شام ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو وہ دفنہ کے علاقے میں واقع وزارت اوقاف و اسلامی امور کی عمارت میں آ کر اپنی گواہی پیش کرے، جبکہ یہ کمیٹی نماز مغرب کے فوری بعد اس عمارت میں اپنا اجلاس منعقد کرے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بتایا ہے کہ وہ عنقریب اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایرانی خبر رساں ایجنسی کو دیے گئے اپنے بیان میں مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائیں کہ یہ ملاقات کب اور کہاں ہوگی اور اس میں کیا کیا موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں دونوں ملکوں کے سفارت خانوں کی عمارتیں کھولنے کی تیاریوں کے لیے ٹیکنیکل وزٹس پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں کل نابلس کے جنوب میں واقع قصبے حوارہ میں 2 اسرائیلی آباد کار
فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گئے۔ ایک آبادکار کی حالت خطرناک بتائی جاتی ہے۔ فلسطینی مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ قابض فوج نے اس واقعے کے بعد نابلس میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر دیے۔ فائرنگ کے اس واقعے کے ساتھ ہی مصر کے مقام شرم الشیخ میں امریکہ، مصر، اردن، فلسطینی انتظامیہ اور اسرائیلی نمائندوں کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا ہے تاکہ فلسطین کے حالات کو معمول پر لایا جا سکے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ الوکرا نے QNB اسٹارز لیگ کے 17ویں راؤنڈ میں سعود بن عبد الرحمن اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں الاہلی کلب کو 2 گولوں کے مقابلے میں 5 گولوں سے شکست دے کر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب الوکرا کے 27 پوائنٹس ہو گئے ہیں اور وہ عبوری طور پر اس وقت چوتھی پوزیشن پر ہے۔ قطر اور الدحیل کے میچ کے نتیجے کا انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ الاہلی کلب 21 پوائنٹ کے ساتھ اب 7ویں پوزیشن پر ہے۔ گویا اب اس کے مزید اوپر اٹھنے کے امکانات ناپید ہو گئے ہیں اور اس کا سفر بس یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ ایک دوسرے میچ میں جو الدحیل کلب کے عبداللہ بن خلیفہ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، الریان نے المرخیہ کو 2 کے مقابلے میں 3 گولوں سے شکست دے کر اپنا توازن بحال کر لیا، اور اس کامیابی کے بعد الریان کے پوائنٹس کی تعداد 16 ہو گئی ہے اور وہ المرخیہ سے صرف 2 پوائنٹس آگے ہے، اور وہ جبکہ المرخیہ 18 پوائنٹس کے ساتھ 8ویں پوزیشن پر ہے۔ فرانس کے پیرس سان جیرمان کلب کو اس کے ڈیفینڈر کھلاڑیوں کی عدم دستیابی کے مسئلے کا سامنا ہے، اور رین کلب کے ساتھ ہونے والے اس کے میچ فرینچ لیگ میں اس کے اگلے سفر کا تعین کیا جائے گا۔ فرانسیسی دارالحکومت کی ٹیم کو اس وقت اس کے بہترین کھلاڑیوں میرکی نیوس، اشرف حکیمی، پریسنل کھیمی یمبی اور نوردی موکیلی اور سرجیو راموس کی عدم موجودگی پر بہت پریشانی ہے۔ پھر اس کے برازیلین سٹار نیمار کی تو اس سیزن کے اختتام تک واپسی ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ مہینے کولہے میں چوٹ لگ جانے کے بعد دوحہ میں اس کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے، اور اسے مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے بعد میدان میں اترنے میں ابھی وقت لگے گا۔ اور اب کچھ کرکٹ کی خبریں۔ آسٹریلیا نے دوسرے ون ڈے میں بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ وشاکھاپٹنم میں کھیلے جانے والے دوسرے ون ڈے میں بھارت کو شکست دینے کے بعد آسٹریلیا نے 3 ون ڈے میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ اب 22 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ بھارت کی جانب سے دیے گئے 118 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے 11ویں اوور میں بآسانی حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے مچل مارش 66 اور ٹراؤس ہیڈ نے 51 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ بھارتی ٹیم آسٹریلیا کی تباہ کن بولنگ کے سامنے نہ ٹک سکی اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 26 اوورز میں 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی طرف سے ویرات کوہلی 31 رن بنا کر نمایاں رہے، جبکہ اکثر پٹیل 29، جڈیجا 16 اور روہت شرما نے 13 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کے مچل سٹارک نے 5 وکٹیں حاصل کی، شان ایبٹ 3 اور نیتھن ایلس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اور آج کے نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر آج ترکمانستان کے صدر کا خیر مقدم کریں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئیں گے۔ وزارت بلدیہ کے زیر انتظام زراعت کی 10ویں قطر انٹرنیشنل نمائش کل اتوار کے روز اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔
وزارت ثقافت نے کل رات سمپوزیم اور لیکچرز کا دوسرا سالانہ ایڈیشن مکمل کر لیا، اور نابلس کے جنوب میں واقع حوارہ قصبے میں 2 اسرائیلی آبادکار کل فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے ساتھی انتخاب عالم، ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر حسن اور سیف الرحمان کو اب اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔